بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل علوم آل محمد کی جانب سے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں شعبہ تاریخی حقائق میں موضوع سرزمین نجف ہے، شہر نجف ہے۔ آج ہم علوم آل محمد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سرزمین نجف کو اللہ نے کن خصوصیات سے نوازا ہے اور اس کا نام نجف کس طرح منتخب پایا گیا۔ تو سب سے پہلے ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام علل الشرائع ہے۔ اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نجف پہلے ایک پہاڑ کا نام تھا اور یہ اس وقت کے تمام پہاڑوں سے بڑا اور بلند تھا، اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کے متعلق حضرت نوح کے بیٹے نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں اپنی جان اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بچا لوں گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نوح کے بیٹے کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ نے فوراً پہاڑ کے اوپر وحی نازل کی اور پوچھا کہ کیا واقعی تو اسے میرے عذاب سے بچا لے گا؟ بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر کے مٹی کے ذروں اور ریت کے ذروں کی شکل اختیار کر کے کربلا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی طوفان نوح آیا اور اس کا پانی اور وہ سیلاب اسی سرزمین سے گزرا تو یہ سرزمین اور پورا علاقہ بحر نیل کہلانے لگ پڑا۔ پھر جیسے ہی وہ سیلاب اور اس کا پانی خشک ہوا تو چونکہ عربی میں خشک کو جف کہا جاتا ہے تو پھر یہ سرزمین اور یہ علاقہ نی جف کہلانے لگ پڑا، کیونکہ نی جف انتہائی مشکل لفظ تھا، بولنے میں دشواری اور مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو یہ سرزمین اور یہ علاقہ نیجف کے بجائے نجف کہلانے لگ پڑا۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام حیات القلوب۔ اس میں یہ درج ہے کہ یہی سرزمین نجف روز کی بنیاد پر زلزلے کا شکار رہتی تھی اور اس کے مقیم لوگ انتہائی مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ پھر ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس سرزمین سے گزرے تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک اس سرزمین پر پڑا تو اس قدم مبارک پڑنے سے زلزلہ رک گیا۔ جیسے ہی زلزلہ رکا تو اس بستی کے قبائل کے تمام سردار اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے زلزلہ رکنے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے ہیں اور ہماری اس دھرتی پہ موجود ہیں، اور انہی کے قدم پڑنے سے اس سرزمین سے زلزلہ دور ہوا۔ پھر تمام سردار اکٹھے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کا دین قبول کیا، اور پھر ان کے سامنے درخواست کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ یہیں پہ مقیم ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کے قیام سے ہمارے اس علاقے کا زلزلہ دور ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی درخواست کو سنا تو جواب دے کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں قیمت کے عوض آپ کی اس سرزمین نجف کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو جس کے اوپر تمام سردار اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے کے بعد یکجا فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ سے کیا قیمت لینی، ہم اپنی سرزمین کو آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ تو سرکار ابراہیم علیہ السلام نے ہبہ والی زمین کو لینے سے انکار کیا اور فرمایا مجھے ہبہ شدہ زمین نہیں چاہیے، جو بھی قیمت اس کی مختص کرتے ہو کرو، میں ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں، لیکن زمین خریدوں گا، قیمت دیے بغیر بالکل نہیں خریدوں گا۔ تو تمام سرداروں نے ایک قیمت کو مختص کیا، تو پھر وہ قیمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی اور سرزمین نجف کو اپنے نام پر منتقل کیا۔ اور پھر جیسے ہی منتقل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سوال کر کے پوچھا، بابا جان، آپ نے اس جنگل میں زلزلے والی زمین آخر کیوں کر خریدی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے کر فرمایا، بیٹا یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ سرزمین نجف ہے، اور سرزمین نجف کو اللہ نے باقی تمام زمینوں سے منفرد قسم کی
خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہاں پر دفن ہونے والے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب محشر کے میدان میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان 70,000 افراد میں سے ہر ایک فرد ایک ایک جماعت کو جنت میں لے جانے کی حیثیت رکھتا ہوگا۔ اور جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین نجف پہ حضرت امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی مزار شریف ہوگی، جس کی برکت سے، جس کے توسل سے اس زمین کو اللہ نے باقی تمام خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ التماس سے دعا۔ اللہ حافظ۔